أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے خرابیاں اور ان کے ہٹ دھرمی کے تذکرے چل رہے ہیں۔ آپ لوگ اگر پیچھے سے ایک نگاہ ڈالیں گے تو جس جگہ پر یہ لوگ ایک آدمی کو قتل کر کر اس کا الزام دوسروں پر ڈال رہے تھے تو وہاں اللہ نے فرمایا تھا ثم قست قلوبکم من بعد، یعنی اس کے بعد تمہارے دل جو ہے سخت ہو گئے اور ایسے سخت ہوئے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے۔ تو وہاں سے ان کی برائیاں شروع ہوئی ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تقریباً 10 سے 12 خرابیوں کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اب یہاں پر بھی کچھ برائیوں کا تذکرہ چل رہا ہے اور اس میں ایک اہم برائی کا تذکرہ آج آنے والا ہے، وہ یہ ہے جادو۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک خرابی جو ہے جادو کی بھی تھی، اور وہ جادو سیکھا کرتے تھے، اور اس جادو کو ایک تو جادو ہی ناجائز ہے، کفر ہے جادو کرنا یا جادو کے کاموں میں تعاون کرنا یا مدد کرنا، یا اپنے دشمن کے لیے ہی جادو کرنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو اس کا بھی تذکرہ یہاں پر آتا ہے، جادو کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور جادو کیسے شروع ہوا اور پھر اس کے کیا احکامات ہیں۔ تو یہاں پر گزشتہ رکوع میں، گزشتہ جو پیر کے اندر جو تذکرہ آیا تھا اس میں بھی یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ یہ خود اپنے آپ کو اللہ کے بندے اور چہیتے سمجھتے تھے۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ جواب دے دیا کہ اگر آپ لوگ چہیتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مقرب ہے، تو موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا یہ ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ ہر ایک آدمی اس میں 1000 سال کی زندگی چاہتا ہے۔ تو معلوم ہوا اگر کسی آدمی کے اندر زندگی کی تمنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، کم تو نہیں ہوگی، لیکن ہر طرف سے ان پر حملے ہوتے رہیں گے، ہر طرف سے مالی اعتبار سے ان کو کمزور کیا جائے گا، عزت کے اعتبار سے ان پر حملہ کیا جائے گا، ہر اعتبار سے۔ جیسے دسترخوان پر پورے لوگ دعوت دیتے ہیں، ایسے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے دوسروں کو دعوت دیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی فرمایا تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن مسلمانوں کی جو وزن ہے وہ پانی پر تیرنے والی ایک پتے کی طرح ہو جائے گی، تنکے کی طرح ہو جائے، بے وزن، اور ان کے اندر 2 چیزیں پیدا ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے ان کا وقار اور ان کی عزت، ان کا مرتبہ امت میں سے ختم ہو جائے گا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک زندگی کی محبت، زندگی کی محبت ان کے دلوں میں بہت زیادہ ہو جائے، یعنی مرنا نہیں چاہے گا کوئی آدمی، اور دوسرے ہیں موت سے ڈر۔ تو یہاں وہی بات بتا رہے ہیں، یہ یہودوں کی صفت ہے موت سے ڈرنا۔ چند سال پہلے کورونا آیا تھا، کورونا سے لوگ اتنا ڈر گئے تھے، اتنا گھبرا گئے تھے، گویا کہ ماحول سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کورونا سے پہلے کوئی نہیں مر رہا تھا، کورونا آنے کے بعد ہی مر رہے ہیں۔ کیا کورونا سے پہلے کوئی نہیں مر رہا تھا؟ کیا مر رہے تھے؟ سبب ہے۔ تو ابھی جادو میں بھی وہ تمام باتیں آئیں گی، کیا جادو سے بھی کسی کی موت لی جا سکتی ہے؟ کیا جادو سے بھی کسی کو مارا جا سکتا ہے؟ کیا وہ تمام باتیں یہاں پر بھی آج آنے والی ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہاں پر ایک بات گزشتہ پیر نہیں بلکہ اس سے پہلے والے پیر میں بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا۔ اس کو سمجھاتے سمجھاتے میں
بولنے میں غلطی ہو گئی. میں یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ والدین کی عبادت کو قرار دیا ہے. یہ جملہ میرے زبان سے نکلا. تو حالانکہ میں جب بیان کر دیتا ہوں تو کچھ جملے نکل سکتے ہیں غلطی سے. تو ہمارے بھائی صاحب ہمارے گاؤں سے فون کیے تھے مجھے کہ یہ جملہ ایسا کہا ہے. تو سننے والے غور سے سنتے ہیں. تو سامنے نہیں تھے. یوٹیوب میں جب میں ڈالتا ہوں تو وہ سنتے ہیں. تو فون کیے ہیں کہ آپ ایک جملہ جو ہے غلط بولے ہیں, اس کو تھوڑا وضاحت کر دیجئے. تو وہاں مجھے بولنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں ماں باپ کے مقام کو بیان کیا ہے کہ ان کی خدمت کا تذکرہ کیا ہے. عبادت نہیں ہے. عبادت کے لائق تو معبود کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہی ہے. تو اسی لیے غور سے سنیں گے, غور سے سنیں گے تو اس میں کچھ کمی بیشی ہوگی تو بھی ہر ایک کو وہ بات معلوم ہو سکتی ہے. تو بہرحال وہ کیا بولتے ہیں, آدمی کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے, زبان سے ایک جملہ نکل جاتا ہے, تو اس کو غلطی سے نکلا ہوا جملہ کہتے ہیں. تو بہرحال اب یہاں دیکھیے رکوع نمبر 12 شروع ہو رہا ہے. اس کے اندر یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے, ایک مرتبہ عبداللہ بن سوریہ یہودوں کا عالم تھا. یہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لایا اور آ کر پوچھنے لگا آپ کے پاس جو قرآن کی آیتیں لے کر آتا ہے اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ تو حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جو آتے ہیں وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک وہی تو فرشتہ ہے جو اللہ کے پیغامات کو لے کر آیا. تو اب یہ لوگ کہنے لگے اگر آپ کے پاس میکائیل علیہ السلام اگر وہی لے کر آتے تو ہم آپ کی قرآن کو مانتے, آپ کی بات کو مانتے, لیکن آپ کے پاس جبرائیل السلام لے کر آئے ہیں. جبرائیل السلام سخت احکام لے کر آتے ہیں, ہمارے بڑوں پر وہ عذابات لے کر آئے ہیں, وہ سزائیں لے کر آتے تھے, وہ ہمارے لیے اچھے نہیں تھے, اس لیے ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے, ان کی وحی کو نہیں مانیں گے. اس جواب میں عبداللہ بن سوریہ ان کا نام تھا جو عالم تھا, اس نے سوال کرنے پر یہ جواب دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل کیا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے جو کوئی دشمن ہوا جبرائیل علیہ السلام کا, یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام تو قرآن کو نازل کرتے ہیں آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. چاہے وہ عذاب نازل کرے, چاہے وہ قرآن کی آیتوں کو لے کر آئے, اس میں خود جبرائیل علیہ السلام کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اس میں وہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. وہی بتائیں علی قلبک باذن اللہ, آپ کے دل پر جو قرآن کو نازل کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے نازل کرتے ہیں. حضرت جبرائیل کے الفاظ اس میں نہیں ہوتے, حضرت جبرائیل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. اور مصدقا لما بین یدیہ, اور یہ کتاب بھی ایسی ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں. اور اس کتاب میں کیا ہے؟ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ, اس میں ہدایت ہے. اس کتاب میں کیا ہے؟ یہاں ایک بات سمجھنی ہے, اس کا ترجمہ ایسے بھی کیے ہیں بعض لوگ, اس میں ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. لیکن بعض لوگ اس میں ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. الگ الگ ہدایت سب کے لیے ہیں. ہدایت مسلمانوں کے لیے ہیں, غیروں کے لیے ہیں, آسمان کو پوجنے والوں کے لیے بھی ہے, سورج کو پوجنے والوں کے لیے بھی ہے, سب کے لیے ہدایت ہے. لیکن خوشخبری صرف مومنین کے لیے ہے. جنت صرف مومنین کے لیے ہے. اس سے ملنے والے انعامات صرف مومنین کے لیے وہ ہے وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. تو اللہ نے یہ جواب دیا. اس کے بعد ایک اور جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا اور فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا, یقیناً اللہ دشمن ہے کافروں کا. یہ ترجمہ ہے اس آیت کا. یہاں دیکھیے یہ کیا بولے ہیں, عبداللہ بن سوریہ کیا بولا کہ ہم دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کے. نہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا, نہ فرشتوں کا ذکر کیا, نہ رسولوں کا ذکر کیا, صرف کس کا ذکر کیا؟ جبرائیل کے ہم دشمن ہیں, ہم ان کی بات کو نہیں مانتے کیونکہ وہ سخت سے سخت احکام لے کر آتے ہیں, عذاب کو لے کر آتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کا جبرائیل علیہ السلام کا دشمن بننا گویا کہ اللہ کا دشمن بننا بھی ہے. اب جیسے کوئی رول بنایا, گورنمنٹ کی جانب سے ایک رول بن کر آتا ہے, اس کی نافرمانی کرنا گویا کہ پورے گورنمنٹ کی نافرمانی کرنا ہے,
پوری حکومت کی نافرمانی کرنا ہے. ایک آدمی آ کر اعلان کر رہا ہے کہ کل سے یہ رول لاگو ہونے والا ہے, یہ قانون لاگو ہونے والا ہے, اسی کی بات کو انکار کر دیا گیا, اس کو مار دیا گیا. جیسے پچھلے زمانے میں قاصد کو بھیجا جاتا تھا, قاصد کو بھیجنا گویا کہ خود بادشاہ آنا ہے. کسی کے مذہب میں قاصد کو مارنا قتل کرنا جائز نہیں تھا, کیونکہ قاصد کا آنا گویا کہ بادشاہ کا آنا ہے. تو ایسے ہی یہاں پر جبرائیل علیہ السلام احکام لے کر آتے تھے, وہ ایک ذریعہ تھے بس, لیکن حکم کس کا ہوتا تھا؟ اللہ کا ہوتا تھا. اس لیے حضرت جبرائیل کے دشمن بننا گویا کہ اللہ کا بھی دشمن بننا ہے, فرشتے پورے فرشتوں کا بھی دشمن بننے کی طرح ہے, اور رسولوں کا بھی دشمن بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, جو اللہ کے رسولوں کی, اللہ کی کتابوں کی, اللہ کے فرشتوں کی, نبیوں کی جو نافرمانی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کا دشمن ہو جاتے ہیں. اور جس کا اللہ دشمن ہو جائے وہ کیا دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ آخرت میں کامیاب ہو سکتا؟ بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز کامیاب نہیں کریں گے. تو یہ دوسری بات بتا دیے. اب یہاں پر جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, بنی اسرائیل میں سب سے بڑی بری چیز جو تھی وہ کیا تھی؟ عہد شکنی. وعدہ کرتے تھے, توڑ دیتے تھے. تورات ہم کو بھی چاہیے, ہم کو بھی آسمانی کتاب چاہیے, وعدہ کیے, تورات آئی, تورات کو چھوڑ دیے. اللہ کو دیکھیں گے, اللہ کی آواز سنیں گے, بولے گئے, وہاں جا کر بات سنے, چھوڑ دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے طور پر گئے, آنے تک شرک میں مبتلا ہو گئے, بچڑے کو معبود بنا لیے. حالانکہ یہ تمام عہد کرتے تھے, توڑتے تھے, عہد کرتے تھے, توڑتے تھے. جیسے اس سے پہلے بھی آیا, آپس میں قتال نہیں کرنا, قتل نہیں کرنا, قتل کرنے لگے. اپنوں کو گھروں سے باہر نہیں نکالنا, تو باہر نکالنا شروع کر دیے. اس کا یہاں تذکرہ تھوڑا مختصر طور پر کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اے نبی جی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تحقیق کہ ہم نے نازل کیا آپ پر واضح نشانیوں کو. یعنی آپ کا رسول ہونا کوئی ڈاؤٹ فل نہیں ہے, آپ کا اللہ کے نبی کا آخری نبی ہونا, اللہ کے آخری نبی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ واضح ہیں. اور وما یکفر بها الا الفاسقون, اور ان آیتوں کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر فاسق لوگ. تو معلوم ہوا قرآن کی آیتوں کا ایک حرف یا ایک لفظ یا ایک آیت, ایک سورت کا انکار کرنا بھی وہ آدمی فاسق ہے, فاجر ہے, کافر بھی ہو سکتا ہے. تو قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والا اسلام میں داخل نہیں ہے, اللہ کے کلام کا انکار کرنے والا. فاسق سے مراد یہاں کافر ہے. اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. کیا ہوا ان لوگوں کو جب بھی یہ کوئی عہد کرتے ہیں تو عہد کو توڑ دیتے ہیں ان میں سے ایک فریق, اس کو پیچھے ڈال کر. عہد کرتے ہیں اور عہد کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. وعدہ کرتے ہیں, وعدے کو پیچھے ڈالنے کا مطلب کیا؟ توڑ دینا, وعدے کو پورا نہ کرنا. جیسے یہ تمام چیزیں بتایا ہمیں کیا کیا وعدے کرتی ہے. بل اکثرهم لا یؤمنون, اس میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. اکثر لوگ یہود و نصارہ میں سے ایمان نہیں لانے والے تھے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب بھی ان کے پاس رسول آئے, اور جب ان کے پاس رسول آئے, جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ان کے پاس تشریف لائے, تو یہ لوگ موجود تھے یہود و نصارہ اللہ کی جانب سے. مصدق لما معہم, تصدیق کرنے والے, لما معہم, اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے, تورات کی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے پیچھے ڈال دیا اللہ کی کتاب کو, تورات اور انجیل کو بھی چھوڑ دیے. اب یہ کیا بول رہے تھے؟ ہم تورات کو مانیں گے, تورات میں جو نازل ہوا اس کو مانیں گے, تورات میں جو باتیں ہیں اس کو مانیں گے, تورات کے احکامات کو مانیں گے, یہ بات بتاتے تھے. لیکن جب نبی کا تذکرہ اس میں آیا, نبی کی صفات کا تذکرہ اس میں آیا, تو اب کہ نبذ فریقم, تورات کو بھی پیچھے ڈال دیے, تورات کو بھی چھوڑ دیے, انجیل کو بھی چھوڑ دیے. کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون, ایسے پیچھے ڈال دیا گویا کہ تورات ان پر آئی ہی نہیں, تورات کو وہ جانتے ہی نہیں. تو معلوم ہوا یہ ایسے ہیں جیسے کہ آدمی اپنی خواہش کے لیے, اپنے مرتبے کے لیے, اپنے فائدے کے لیے کس حد تک بھی جا سکتا ہے. ان کو دی ہوئی کتاب کا انکار کر رہے ہیں, تورات کو چھوڑ رہے. اتنے نافرمان قوم تھی بنی اسرائیل, اپنے فائدے کے خاطر, اپنے نفع کے خاطر حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کو انکار کیے اور قرآن کو انکار کیے, یہاں تک کہ خود ان کی کتاب کو بھی انکار کرنا شروع کر دیے, اس میں تبدیلی کرنا شروع کر دیے. تو آج جو تورات موجود ہے, جو انجیل موجود ہے, جو زبور موجود ہے, اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے.
آپ لوگ جا کر کسی بھی بڑے بڑے لائبریری میں دیکھیں گے، دارالعلوم دیوبند میں جہاں ہم لوگ پڑھے ہیں وہاں پر بھی آپ لوگ جا کر دیکھیں گے تورات زبور انجیل لائبریری میں رکھ کر ہے، کتب خانے میں موجود ہے، لیکن وہ حقیقی تورات زبور انجیل نہیں ہے، اس میں کیا ہے تبدیلی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیا ہے۔ ابھی وہ باتیں آئیں گی، میں بتاتا ہوں کچھ باتیں اس میں کیا لکھی گئی ہیں۔ تورات میں اللہ جو باتیں ڈالا تھا اس میں سے کئی سارے باتوں کو نکال دیے، اور جو باتیں ان کو ضرورت تھی ان کو ڈال دیے۔ اب وہ تورات ان کے پاس موجود ہے، اس میں کئی نبیوں کو الزامات لگائے گئے، کئی نبیوں کو کچھ بری باتوں کا تذکرہ اس میں ذکر کیا گیا، حالانکہ ایسی باتیں اللہ کے نازل کردہ تورات زبور انجیل میں نہیں ہے، اس کا تذکرہ ہے، اس لیے ہمارا ایمان اس پر نہیں ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ کون سی کتابوں پر؟ اللہ کے نازل کردہ کتابوں پر۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے ہیں، سب سے پہلے جو بنیاد رکھے ہیں، حضرت اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھے ہیں، کیا؟ پیچھے جو کتابیں آئی تھی، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اور اس سے پہلے کے صحیفے ہوں، یہ تمام کے تمام کتاب اللہ تھی۔ کیا تھی یہ؟ کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام اللہ کا شرف صرف قرآن کو حاصل ہے۔ اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اب اس میں ایک نقطے کا فرق بھی نہیں آ سکتا، ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف کتاب اللہ تھی۔ وہ کتاب میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن کلام اللہ میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے شروع میں آپ لوگوں کو ابھی تفسیر شروع ہونے سے پہلے، درس شروع ہونے سے پہلے ایک بات بتایا تھا آپ لوگوں کو میں، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام جب سفر کر گئے، جو قصہ سورہ کہف میں موجود ہے، ان میں سے ایک قصہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک گاؤں میں جاتے ہیں، جہاں جانے کے بعد گاؤں والے کھانا کھلانے سے انکار کر دیتے ہیں، میزبان بننے سے انکار کر دیتے ہیں، ان کو رات کا کھانا نہیں دیتے، اور اس گاؤں میں ایک دیوار گرتی رہتی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کیا بولتے؟ ارے اللہ کے بندے، یہ گاؤں والے یہ کھانا، ایک وقت کا کھانا دینے تیار نہیں ہے، اور تم یہاں کی دیوار ٹھیک کر رہے ہو۔ غصے میں آ گئے، کیوں؟ ان کے پاس تکوینی علم تھا، ان کے پاس تشریعی علم تھا، تو اب یہ فرق پڑ گیا دونوں میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ایک بڑا واقعہ ہے، پھر کبھی بتاؤں گا۔ تو بہرحال جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام چلے جانے کے بعد، صحابہ چلے جانے کے بعد، جب قرآن کو نقطے رکھنے کی باری آئی، زبر زیر پیش حرکات لگانے کی باری آئی، تو اس وقت یہ گاؤں والے، حالانکہ حضرت موسیٰ چلے جانے کے 5-6 ہزار سال کے بعد ہمارے نبی آئے ہیں، جب یہ گاؤں والے ہمارے نبی کے پاس آئے، یہ حجاج بن یوسف کے پاس آئے جو ظالم بادشاہ تھا، آ کر کہنے لگے دیکھو ہم تم سے ایک چھوٹا سا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک تقاضا ہے، اگر تم اس کو پورا کر لو گے تمہارے وزن کے برابر سونا چاندی دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ کیا ہمارا کام ہے کہ سورہ کہف میں ایک آیت آئی ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، اس میں کیا ہے کہ وہ قریے والے ان دونوں کو کھانا کھلانے سے انکار کیے۔ فَأَبَوْا، انکار کیا، ابا کے معنی آتے ہیں انکار کرنا تھا، فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، ان دونوں کی ضیافت کرنے سے انہوں نے انکار کیا۔ اب تم نقطے لگا رہے ہو نا، تو ہمارا ایک مطالبہ ہے، ورنہ قیامت تک ہمارے گاؤں والوں کو لوگ گالیاں دیں گے، صرف 2 آدمیوں کا کھانا کھلانے سے انکار کر دیے، ایک نبی کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیے، ایک زمینی فرشتے کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیے، ہم کو تانے دیں گے، برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم نیچے با کو ایک نقطہ آتا ہے، وہاں با لکھا ہوا ہے، تم کو کیا کرنا ہے، نیچے کا ایک نقطہ نکال کر اوپر 2 نقطے ڈالنا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، کہ وہ تیار ہو گئے ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے، وہ کھانا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ دیکھیے ایک نقطہ نیچے کا نکال کر اوپر 2 نقطے کر لینے سے معنی میں کتنا فرق پڑ رہا ہے۔ ظالم بادشاہ تھا، کئی سارے صحابہ کو قتل کیا ہے حجاج بن یوسف، اتنا ظالم بادشاہ ہونے کے باوجود وہ کہنے لگا میرے وزن کے برابر نہیں بلکہ پورے دنیا بھر کر بھی سونا دو گے، وہ نیچے کے نقطے کے بجائے اوپر 2 نقطے نہیں کروں گا کہا۔ تو اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کرانا چاہتا ہے تو ظالم بادشاہ سے بھی کرا دیتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے جو لوگ نورانی قاعدہ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے الف مدہ اور کھڑا زبر دونوں برابر ہوتے ہیں۔ با الف زبر با، یہ بھی ایک ہی
لکھنے کا طریقہ الگ ہے، لیکن آواز با کھڑا زبر با دونوں کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ایک سا ہوتی ہے، لیکن لکھنے کا طریقہ الگ ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے الرحمن، جہاں ہم لوگ الرحمن پڑھتے ہیں پورے قرآن میں کھڑا زبر کے ساتھ ہے، میم کھڑا زبر ما۔ آپ دنیا کے پورے قرآنوں میں نکال کر دیکھیے میم الف زبر ما کہیں پر لکھا ہوا ہے کیا؟ دیکھیے قرآن نہیں بلکہ لکھنے کا طریقہ بھی محفوظ ہے۔ کھڑا زبر کی جگہ الف مدہ نہیں آتا، الف مدہ کی جگہ کھڑا زبر نہیں آتا، یہ ہے قرآن کی حفاظت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ لیا ہے۔ تو اسی لیے ہمارا جو ایمان ہے قرآن پر ہے اور اللہ کی نازل کردہ حقیقی کتابوں پر ہے، اب موجودہ کتابوں پر نہیں ہے۔ لیکن قرآن جو ہمارے سامنے ہے یہ قیامت تک ایسے ہی حفاظت سے رہے گا، اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بہرحال اب دیکھیے یہاں پر بنی اسرائیل کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ وہ جو ہے جادو کیا کرتے تھے، ان کے اندر جادو کی ایک بہت بری صفت پیدا ہو گئی تھی، اور وہ اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کی جو حکومت تھی وہ جنوں پر تھی، انسانوں پر تھی، پرندوں پر تھی، پانی پر، ہواؤں پر، سب پر ان کی حکومت تھی۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا یہ حکومت کرنا ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو معجزہ دیتے ہیں اس سے وہ حکومت کرتے تھے، لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ جادو سے کرتے تھے۔ ہم ان دونوں کو نبی جانتے ہیں لیکن یہود و نصارہ ان کو بادشاہ کہتے ہیں۔ دیکھیے کتنا ڈیفرنٹ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ جا کر دیکھیے تورات میں ایسی باتیں لکھی ہیں، تو اللہ نے ان کا انکار کیا۔ اور اسی طریقے سے آخر میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف شرک کی نسبت کرتے ہیں کہ یہ لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، ایسے الزامات آج بھی بائبل میں موجود ہے، وہ ایسی باتیں اس میں لکھے ہیں۔ اب دیکھیے کتاب کا، ہماری قرآن کا اللہ کے جانب سے ہونے کی دلیل یہ بھی ہے، تورات اللہ کے نبی کے سامنے جو غلط باتیں اس میں داخل کیے ہیں وہ اللہ کے نبی کو کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کے بولنے سے ہی معلوم ہوگا نا۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ تورات میں یہ باتیں بری لکھے ہیں، تو اللہ نے اس کا انکار کر دیا۔ اچھا، حقیقت میں یہ جادو کہاں سے شروع ہوا؟ اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انسان اور جن مل کر رہا کرتے تھے، ایک ساتھ ان کی زندگی گزرتی تھی۔ جیسے آج ہم لوگ مل کر ہے، سب لوگ مرد عورت وغیرہ سب مل کر رہتے ہیں، ایسے جنات بھی ان کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں میٹنگ جب چلتی تھی، مشورہ جب چلتا تھا، جنات بھی رہتے تھے، شیاطین بھی رہتے تھے، یعنی کہ جنوں میں شیطان بھی رہتے تھے۔ جیسے انسانوں میں شیطان رہتے ہیں ایسے ہی جنوں میں بھی شیطان رہتے تھے۔ شیطان سے مطلب کیا ہے بھائی؟ صفات کا برے ہونا۔ جس آدمی کے اندر شیطانوں کی صفت آ جائے وہ انسانوں کا شیطان ہے۔ تو ایسے ہی جنوں میں بھی شیاطین ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی وجہ سے لوگ ان سے جادو سیکھ لیتے تھے۔ انسان ان شیاطین جنوں سے کیا سیکھتے تھے؟ جادو سیکھ لیتے تھے۔ تو وہ جنوں میں برے جن تھے اور یہ سیکھنے والے انسانوں میں برے انسان تھے۔ بہرحال اس کو سیکھ لیے۔ اب سیکھ لینے کے بعد اب لوگوں میں، اچھے لوگوں میں کشمکش ہو گیا، معجزہ کس کو کہتے ہیں اور جادو کس کو کہتے ہیں پہچاننا مشکل ہو گیا۔ اب اس کو واضح کرنا ضروری تھا کہ معجزہ الگ ہے اور جادو الگ ہے۔ تو اس اختلاف کو اور اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بابل، ایک گاؤں ہے ایران میں، آج بھی ہے وہ گاؤں بابل، اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں چل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، دو رجال الغیب، زمینی فرشتے کہتے ہیں۔ فرشتے تو جو ہیں آسمانوں میں رہتے ہیں وہ فرشتے الگ ہے، لیکن وہ فرشتے جو زمین میں رہتے ہیں تو ان کو رجال الغیب بھی کہتے ہیں، یعنی لوگوں کو نظر نہیں آتے لیکن وہ فرشتے ہیں۔ لیکن کون سے فرشتے؟ زمینی فرشتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ہاروت اور ماروت۔ یہ دو فرشتوں کو اللہ نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ یہ لوگوں کے پاس جا کر یہ بات واضح کرے کہ جادو ایک الگ چیز ہے، معجزہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو زمین میں نازل کیا۔ اصل میں نازل کرنے کی وجہ، جب یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو یہ ہم لوگ اب بتانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے بسا اوقات کچھ چیزیں بتانا پڑتا، تو اب یہ منتر
جیسے آپ بولنے سمجھانے کے لیے منتر بولنا پڑتا ہے، تو یہ منتروں کو بتاتے تھے، دیکھو یہ منتر جادو کے ہیں، اس منتر کو اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا، اس کام کو اس منتر کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا۔ تو بتانے کے وقت میں بولتے تھے بھی ہم اس کو صرف اور صرف آپ کو فرق کرنے کے لیے بتا رہے ہیں، اس کو استعمال نہ کرنا، استعمال کریں گے تو نقصان ہوگا، یہ کفر ہے۔ آگاہ کرتے تھے، متنبہ کرتے تھے، الرٹ کرتے تھے کہ اس کو دوسروں پر نہیں آزمانا، اس کو سیکھ کر دوسروں کو تکلیف نہیں دینا، بولنے کے باوجود بھی وہ اس کو سیکھ کر دوسروں پر آزمانا شروع کر دیے۔ ایک تو یہ بتانے کی وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ جو ہے، اصل میں اس زمانے میں بخت نصر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے قبل مسیح 686 قبل مسیح، اس وقت بخت نصر جو ہے ان پر حملہ کیا، بنی اسرائیل پر حملہ کر 70,000 بنی اسرائیل کو قید میں لے لیا، اور قید میں کرنے کے بعد پھر 569 میں ان کے اوپر جو ہے ایک دوسرا بادشاہ آ کر وہاں جنگ کر ان کو آزاد کرتا ہے۔ آزاد کرنے کے بعد بنی اسرائیل میں جو بڑے مالدار تھے وہ بنی اسرائیل کا جینا حرام کر دیے تھے۔ اب حرام کرنے کی وجہ نہیں کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت ظلم کر رہے تھے، جینا حرام کر دیے تھے، اللہ نے ان پر رحم کر کیا کیا، ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو بھیجا، اور بھیج کر ان کو یہ جادو سکھلایا کہ وہ ان پر جو ظلم کر رہے ہیں ان کے درمیان میں کچھ کام کے لیے، کچھ وقت کے لیے اس جادو کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہاروت ماروت آ کر ان کو ایک منتر سکھائیں گے، اس منتر کو اپنے مالک پر اگر پڑھ کر پھونکیں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے، وہ میاں بیوی آپس میں جھگڑا کریں گے اور ان کو چین سکون کی زندگی مل جائے گی۔ اللہ ایک رحم کر ایک کرم کر یہ واقعہ کرانے کے لیے پیش کیا۔ تو یہ ہاروت ماروت ان کو آ کر بولتے تھے کہ دیکھو اس کو وقتی طور پر استعمال کرنا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ اور دوسری بات، بتانے کی وجہ معجزہ الگ ہے اور جادو الگ ہے، یہ بتانے کے لیے ہم بتا رہے ہیں، یہ 2 چیزوں کے چھوڑ کر ان 2 چیزوں کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن بعد میں یہ لوگ کیا کیے، آپس میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیے، دوسروں پر آزمانا شروع کر دیے، تو اب نفع کے بجائے نقصان زیادہ ہونے لگا، اسی کا تذکرہ یہاں ہے۔ اب ایک دوسری بات یہ ہے، اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کرتے تھے وہ جادو نہیں تھا، کیونکہ جادو کفر ہے۔ اب رہا ایک سوال جو اکثر و بیشتر لوگوں کے دلوں میں آتا ہے کہ کیا جادو سے بھی کسی کی موت لی جا سکتی ہے کیا؟ جادو، بسا اوقات لوگ بولتے جادو سے انتقال ہو گئے، جادو ہوا تھا، ان پر جادو ہوا تھا۔ تو دیکھیے جس کا جواب یہ ہے، حقیقت میں جادو سے بھی موت ہو سکتی ہے، جادو سے بھی موت ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ یہ تقدیر یہی تھی اس کی موت کا ایک سبب ہے۔ کوئی آدمی کسی کو چاقو سے قتل کر دیا تو اب اس کا قتل ہونا چاقو سے ہو گیا، قتل سے ہو گیا۔ کسی آدمی کا اوپر سے گرنے سے، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ جیسے کوئی آدمی گن لے کر، پستول لے کر کسی کو قتل کر دیا تو اللہ نے اس میں موت کی تاثیر رکھی ہے، تو اب وہ کیا ہو جائے گا، مر جائے گا۔ کوئی آدمی آگ لگا لیا تو وہ کیا ہو جائے گا، مر جائے گا۔ کوئی آدمی پانی میں گر گیا تو اب کیا ہوگا، وہ مر جائے گا۔ تو ایسے ہی کوئی آدمی جادو کو استعمال کیا کسی پر، وہ ہو سکتا ہے کہ اثر ہوگا تو استعمال مر سکتا ہے، لیکن وہ نفع پہنچانے نہ پہنچانے میں اللہ کے مشیت کے تابع ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کی مشیت اچھے کاموں میں بھی ہو سکتی ہے، برے کاموں میں بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی جادو کا کسی پر اثر ہونا نہ ہونا کس پر منحصر ہے، اللہ اگر چاہے تو اس پر اثر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی مر بھی گیا تو اللہ کی رضامندی اسی میں تھی، سمجھنا اللہ کی مشیت اسی میں تھی، یعنی اس کی موت تقدیر کے موافق وقت پر آئی ہے، لیکن وہ کرنے والا کافر ہوگا، وہ کرانے والے کافر ہوں گے۔ اللہ نے واضح کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ جادو کرنے والے شیاطین نے کفر کیا، تو جادو کرنے والے کافر ہو گئے۔ تو اسی لیے اگر کوئی اللہ کی مشیت، غور سے سنیے، مشیت کہتے ہیں کسی بھی کام میں اللہ کی مرضی ہونا، اللہ کا ہونے کو کہنا، مشیت۔ اللہ اچھے کاموں میں بھی مشیت ہو سکتی ہے، برے کاموں میں ہو سکتی ہے، لیکن رضامندی برے کاموں میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رضامندی صرف نیک کاموں میں ہوگی۔ تو اسی لیے اگر کوئی آدمی پر اثر ہو گیا، اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا، وہ انتقال ہو سکتا ہے۔
ایک دوسری بات، ایسے تعویذات کو استعمال کرنا جس میں کفریہ الفاظ ہو، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو، دوسروں کو برا کرنے کے لیے ہو، ناجائز ہے، حرام ہے، اور ایسے چیزوں کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جادو کی طرف آج کل جو ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہر آدمی کوئی تھوڑی سی بہت سی کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بچی، کل ایک 8 دن پیچھے کا واقعہ ہے، ہمارے گھر کے پاس جو پڑوس ہے، وہاں کچھ لوگ آ کر بات کرنے لگے، بچی کی طبیعت ایک 8-10 دن سے بگڑ رہی ہے، بس بچے چین سے سو نہیں پا رہی، بچی چین سے رہ نہیں پا رہی، تو وہ کسی عامل کے پاس گئے اور وہ جا کر بات کیے، 8-10 دن سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو اب اس کو چاہیے تھا کہ ہمت دے کر بھیجنا تھا، وہ ایک دم وہ آدمی ان کو یہ کہہ دیا کہ اس پر جادو کا اثر ہو گیا ہے، جن کا اثر ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے فیصلے بھی اپنے دل و دماغ کے خیالات پر بھی ہوتے ہیں۔ بسا اوقات آدمی کا دل میں جو بات آ جاتی ہے، خیال میں جو بات آ جاتی ہے، سامنے جو کام ہوتے ہیں اسی کے موافق نظر آتے ہیں اس کو۔ اسی لیے کبھی بھی دیکھیے، اپنی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اپنے آدمی کے اندر دیا ہے، خود کی حفاظت ہم خود کر سکتے ہیں۔ صبح شام منزلیں پڑھنا ہے، صبح شام 4 قل پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے، آنے جانے کی جو دعائیں ہیں اس کو سیکھنا ہے۔ بیت الخلاء میں بغیر دعائیں پڑھ کر جاتے ہیں، بغیر چپل پہنے جاتے ہیں، بال کھلے رکھ کر جاتے ہیں، سر کو ڈھاکے بغیر جاتے ہیں، اور وہاں جا کر موبائل استعمال کرتے ہیں، اور وہاں جا کر باتیں کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اثر ہوگا تو کیا نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانا ہے، نبی کی سنتوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ہم اگر کریں گے تو ایسی کوئی چیزیں ہم کو تکلیف نہیں دیں گی۔ اور اگر یہ ان لوگوں کے پاس جو جاتے ہیں جادو کیا، 1-2-3 چیزیں ایسے ہیں جو ہر ایک کے ساتھ بولتے ہیں، وہ تمہارے لوگوں میں کون کی کرے ہیں، تم نہ معلوم ہے سوالج کرے ہیں، تمہارے پاس آنے جانے والے قریبی رشتہ داروں سے اب ہو گیا، ہر ایک پر بدگمانی، انہیں کرا ہوں گا کی، انہیں کرا ہوں گا کی، ہمارا بھیج کرا ہوں گا کی، بھان کری ہوں گی کی، بدگمانی حرام ہے، بدگمانی کے گناہ میں مبتلا کرتے ہیں یہ لوگ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں کوئی اثر نہیں ہوا ہے، اثر نہیں ہوا بولیں گے تو دکان نہیں چلے گی نا، اثر نہیں ہوا بولے تو دکان نہیں چلتی۔ لیکن پورے طور پر منع بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہر چھوٹے بڑے کے لیے آج ایک عام چیز ہو گئی ہے کہ جادو ہو گیا ہے، تم پر کون کی کر ڈالے ہیں، بندش کر ڈالے ہیں، وہ کر ڈالے، یہ کر ڈالے ہیں۔ نہیں، آپ لوگ صبح شام منزل پر، لیکن گھروں میں قرآن کو پلے کرتے ہیں۔ آج ایک بڑی بیماری گھر میں کیا ہے، قرآن کو موبائل میں ٹیپ میں پلے کر دیتے ہیں اور اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ کیا آپ لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ قرآن نکال کر پڑھ سکیں؟ منزل پڑھنے کے لیے 10 منٹ نہیں لگیں گے، آپ اس کو پڑھیے۔ سورہ بقرہ کو زور زور سے ہر دن ہو سکے تو پڑھیے، ورنہ ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیے۔ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھیے، گھروں کے اندر برکتیں آئیں گی، گھروں کے اندر برے کوئی اثرات ہو تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن ہمارے لیے ہتھیار کے طور پر دیا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کہیں دوسری جگہ جا رہے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ پورا کا پورا مائنڈ کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ اب آدمی سنتے ہی جادو ہو گیا، اثر ہو گیا، ہزاروں کے پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ آپ دیکھیے پورے طور پر جن کو جادو کا اثر ہوا بولے ہیں، 100% اس کے دل و دماغ سے اس اثر کو نکالے ہوں، کوئی ایک مثال لے کر آئیے، ہو گیا ہو بولے ہوں، اور پھر وہ عامل اس کو بولا ہو کہ اب سے اتنا بھی تم نہ اثر نہیں ہوتا، تمہیں پورے پاس ہو گئے، اب سے تمہیں پورے اطمینان کی زندگی گزار سکتے ہیں، ایسی ایک مثال لائیے۔ وہ کیسے ہے معلوم؟ ڈاکٹروں کے جیسا، ایک بار آ گئے تو جاتے رہنا، ایک بار آ گئے تو جاتے رہنا، ایسا اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو۔ اب آدمی صرف پیسوں کی تنگی کی وجہ سے دور ہونا، یا پھر کون تو بھی ایسا کون تو بھی بولنے کی وجہ سے دور ہونا، انہوں کو ہو گیا تمہارا علاج پورا ہو گیا، پھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کون تو بولے ہیں، سنے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اپنے دماغ کو، اپنے خیالات کو صاف کرنا ہے۔ بدگمانی کے گناہ میں مبتلا کرتے، اچھے اچھے رشتے بگڑ جاتے ہیں۔ وہ کپڑا لیے ہوں گے، بال لیے ہوں گے، یہ چیز لیے ہوں گے، وہ چیز لیے ہوں گے، فوٹو لیے ہوں گے، تصویر لیے ہوں گے، کپڑے کا ٹکڑا لے کر گئے ہوں گے، ان تمام چیزوں کو دلوں میں بھر دیتے ہیں۔ ادے فلاں جگہ میں ایک کوئی چیز کے اوپر باندھ کر اس میں یہ لکھ کر یہ ہیں، وہ کر یہ ہیں، وہ سب بیکار ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، اور اس کے لیے علاج جو ہماری شریعت نے ہم کو بتلائی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس طریقے سے اس وقت شیاطین جو ہے جادو کیا کرتے تھے، تو ہاروت اور ماروت جو ہے اس میں تبدیلی کرنے کے لیے آئے تھے۔
اور جادو کا اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جادو حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی لیے کسی آدمی کے پاس جا کر اگر کوئی آدمی جادو کراتا ہے یا کرنے والے کے پاس جاتا ہے، کاہنوں کے پاس جاتا ہے، تو اللہ کے نبی کے قول کے موافق وہ اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں دیکھیے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اس کا ترجمہ ایسے ہی کیے ہیں، بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے پڑ گئے۔ پڑھنا تو قرآن کے پیچھے تھا، ان کو پڑھنا تو حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھنا تھا، لیکن کس کے پیچھے پڑ گئے یہ لوگ؟ ان منتروں کے پیچھے پڑ گئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت بتایا نا پورا پس منظر ہے، کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی کہ وہ جو کام کیا کرتے تھے وہ جادو کا کام نہیں تھا، وہ معجزات تھے۔ وہ معجزہ عجز سے بنا ہے، یعنی کہ معجزہ کہتے ہیں آدمی کو عاجز کر دیتا ہے، ماننے پر عاجز کر دیتا ہے، ان کو نبی ماننے پر عاجز کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ تو بہرحال کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا لوگوں کو جادو سکھا کر، لوگوں کو جادو سکھا کر شیاطین نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ تو معلوم ہوا شیاطین یہ آج بھی اگر کوئی جادو کے پیچھے پڑے گا، جادو کے کام کرے گا، اس نے کفر کیا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو ہم نے نازل کیا دو فرشتوں پر بابل گاؤں میں، ہاروت اور ماروت کو، ان کے پیچھے بھی پڑ گئے وہ لوگ۔ ہاروت اور ماروت کیوں آئے تھے؟ معجزہ اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، جادو میں فرق بتانے کے لیے آئے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے جو مالدار لوگ، بڑے لوگ پریشان کر رہے تھے ان لوگوں کو، ان سے بچانے کے لیے وقتی طور پر کچھ استعمال کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب دیکھیے وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر۔ دیکھیے وہ دونوں کسی کو بھی اس وقت تک وہ چیز نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ دونوں یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے، ہم جو سکھا رہے ہیں وقتی طور پر، ہم بتانے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہے، اس کو آگے مت سیکھو، اس کو آگے مت بڑھاؤ، یہ آزمائش تھی۔ فلا تکفر، اور اگر تم ان باتوں کو نہیں مانو گے تو تم کفر کرنے والے ہو جاؤ گے، کافر بن جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہو جاؤ گے۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں، یہی جادو کا سلسلہ آج بھی یہودوں میں چلتا آ رہا ہے اور چل رہا ہے اور کر رہے ہیں، اسی جادو کا سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پس وہ سکھاتے تھے منہما ان دونوں میں سے، ما یفرقون جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی میں تفریق ڈالتے تھے۔ بتایا نا وہ لوگ ان کو پریشان کر رہے تھے تو وقتی طور پر ان کو سکھانے کے لیے کہ ان کو تکلیف میں ڈالنے والوں کو ان کے میاں بیوی میں تفریق ڈالنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اور دوسرا آ کر معجزہ میں اور جادو میں فرق کرنے کے لیے سکھایا گیا تھا۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ کسی کو اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہیں تھے مگر اللہ کے حکم سے۔ معلوم ہوا جادو بھی اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو۔ تو معلوم ہوا اگر اللہ کے اب مجھے اثر ہو گیا تو سمجھو کہ اللہ کی مشیت ہے، اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ اب ہماری موت اسی سے آنا ہے تو آ سکتی ہے، موت نہیں آنی ہے تو نہیں آ سکتی۔ جیسے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی، اب ہم لوگ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دیے اور سورہ آیت الکرسی پڑھے، قل پڑھ کر دیے، پیٹ میں درد آ رہا تھا، اب اس کو پڑھ کر دیتے ہی اب اللہ کی مشیت، اس سے بھی پڑھ کر دینے سے ہی شفا ہوتی، یقین رکھنا درست نہیں ہے۔ تعویذ کا پڑھ کر دے، اچھے تعویذات کا پڑھ کر دینا بھی، اچھے وظیفوں کا دینا بھی، اس سے یہ مؤثر ہے، ان سے میرے مسائل حل ہوں گے، سمجھنا بھی جائز نہیں ہے، اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ اللہ اگر چاہے تو ان وظیفوں کے ذریعے سے، ان تسبیحات کے ذریعے سے، ان تعویذات کے ذریعے سے ہم کو شفا دے سکتا ہے، یہ یقین رکھنا۔ انہی پر اسی لیے کوئی آدمی اچھے تعویذات بھی بنا کر دیا، محض ان تعویذات پر یقین کرنا یہ ایمان کے منافی ہے۔
ایمان کے خلاف ہے، یقین کے خلاف ہے، اعتقاد یہی ہونا چاہیے اس کے ذریعے سے اللہ مجھے شفا دے گا۔ اسی لیے رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا ایک تعویذ لکھ کر دیجیے۔ تو حضرت کہنے لگا بھائی مجھے تعویذ وغیرہ سب لکھنے نہیں آتا، میں وہ کام بھی نہیں کرتا۔ بہت اصرار کرنے لگا، آپ بہت اللہ والے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، مجھے بڑا بیمار ہو، ایسا کیجیے۔ تو حضرت جو ہے بہت اصرار کرنے پر ایک پرچی لیے اور پرچی میں کچھ لکھ کر دے دیے، اس کو اپنے پاس رکھو، 7 دن تک یہ تلاوت کرو اور یہ دعا کرو کہہ کر بھیج دیے۔ اور 8 دن کے بعد وہ آیا، آ کے حضرت میرے پورے مسائل حل ہو گئے، حضرت میری پوری مشکلیں حل ہو گئی۔ کیا کہ حضرت آپ کیا کیے تھے؟ تو یہ بتایا، وہ چیٹی کھول کر دیکھو، اس پرچی میں کیا لکھا ہوں دیکھو۔ تو جب پرچی نکال کر دیکھے تو اللہ اس میں لکھا تھا، اے اللہ کرنے دھرنے والی ذات تیری ہی ہے، یہ میرے پاس آ گیا ہے، اللہ اس کے پورے مسائل کو حل کر دے۔ تو اللہ حضرت جو ہے اس میں دعائیہ کلمات لکھ کر بھیجے تھے۔ تو اللہ جب اس کو اور یقین ہو گیا کہ بھئی اللہ کو راضی کرنا آ گیا تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ کو راضی کرنا سیکھنا ہے، اللہ کی طرف اپنے مسائل کو بیان کرنا۔ آج لوگ انسانوں کے پاس جتنے مسائل بیان کرتے ہیں، اپنے حالات کو بیان کرتے ہیں، اتنا اللہ کے پاس بیان کریں گے تو پورے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بتاؤ اسی کو جو دیتا ہے کسی کو بتائے بغیر۔ ہم لوگ بولتے ان کو ہیں جو دیتے ہیں سب کو بول کر۔ کسی کو ہم پوچھتے ہیں 1000 روپے 100 روپیہ، وہ دیا تو بھی 1000 لوگوں کے پاس بولتا کہ بھائی میں 1000 روپے دیا اب تک دیا نہیں، 1000 روپے دیا اب تک دیا نہیں۔ اللہ پیدا ہوئے جب سے دے رہا کھلا رہا اور دے رہا ہے، دیتا رہے گا، لیکن آج تک کسی کو بولا کیا؟ نہیں بولا، اسے نہیں بولتے، لوگوں کے پاس بولتے پھرتے۔ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، 2-3 سال کے بچے، بڑے بچے رہتے 7-8 سال کے، وہ بچوں کو معلوم ماں باپ سے کام کیسا کرا لینا، ضد کر کے رو کے کرا لینا، بس اب اسی سے اپنے کاموں کو کرا لیتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے اللہ سے کاموں کو کیسا کرا لینا آج تک نہیں سیکھے۔ رونا سیکھنا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اگر تم کو رونا نہ آئے تو رونے کی صورت تو بناؤ، اللہ تمہارے کاموں کو کر دیں گے۔ تو بہرحال اس طریقے سے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سکھاتے تھے جو ان کو تکلیف دہ چیز تھی۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جادو سیکھ گئے ہیں، لیکن سکھا رہے ہیں تکلیف دینے والی چیز کو۔ وہ بتائے تھے نا وقتی طور پر یہ جادو آیا ہے اور اس کو معجزہ اور جادو میں فرق کرنے کے لیے دیے ہیں، تو وہ سکھاتے تھے اس چیز کو جو ان کو تکلیف دے تھی۔ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور اس میں کوئی نفع نہیں تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمِنَ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور انہوں نے جان لیا کہ جو چیز انہوں نے خریدی ہے، لمن اشتراہ، جس کے بدلے میں انہوں نے جو خریدا ہے، اس کے بدلے میں آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ جادو کے پیچھے پڑنے والوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ان کے لیے نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اب انہوں نے جادو کے بدلے میں اپنے جانوں کو بیچ ڈالا۔ جہنم میں جائیں گے ایسے لوگ، جادو کے پیچھے پڑنے والے، دوسروں کو دیکھ کر دوسروں کی برائیوں کے پیچھے، یعنی کہ دوسروں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو تنزلی میں لانے کے لیے یہ تمام چیزیں کرنے والے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ لوگ ایمان لے کر آتے، تقوی اختیار کرتے، تو یہ اللہ کے جانب سے ان کے لیے بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان لیتے۔ تو یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں تک اللہ کے نبی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ یہود و نصارہ کا کیا معاملہ تھا اس کا ذکر آیا۔ اب مسلمانوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، یہود و نصارہ کا، مشرکین کا، مسلمانوں کے ساتھ ان کا میل کیسا تھا، ان کے معاملات کیسے تھے، اس کا ذکر یہاں سے اب رکوع نمبر 12 سے شروع ہوگا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے جو جادو کے سلسلے میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں، اس میں خاص طور پر یہ عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ اگر اس کے پیچھے بھی اگر کوئی آدمی پڑ جاتا ہے، آج لوگوں کے اندر بدگمانی بہت ہو گئی ہے، لوگ بولتے بھی پھرتے ہیں کون کرائے سو معلوم، ہمارا بھائی چی کرایا سو، چھوٹا بھائی میرے اوپر جادو کر ڈالا ہے، میری بھان کرا ڈالی ہے، میرا بھونی کرا ڈالا ہے۔ ایسے باتیں بہت چلنے شروع ہو گئی ہیں۔ کیوں ہوئے ہیں؟ اس آدمی کے پاس جانے کی وجہ سے۔ اس کو اگر اتنا ہی دم ہے، ہمت ہے، اس کو اپنے علم پر اتنا ہی زور ہے، تو پورے نام کے ساتھ بتاؤ بولو کہ یہ کون کرے ہیں، پورے یقین کے ساتھ بولو انج کرے ہیں بول کے۔ اب اسے بلا لے کو آئیں گے تو کیا ہوگا، انہیں ٹک سکتا اس کے سامنے؟ نہیں ہو سکتا۔
تو اسی لیے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ہمیشہ کوئی بھی اگر آدمی کو کوئی پریشانی آتی ہے, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم ضرور آزمائیں گے, ضرور آزمائیں گے. اللہ کیسے بھی آزمائیں گے, کاروبار میں نقصان کر کر. اللہ پوری چیزوں کو بیان کیا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بیان کر دیا اس میں. بھوک سے آزمائیں گے, دشمنی سے آزمائیں گے, کاروبار میں کمی کر کر آزمائیں گے, بیماری دے کر آزمائیں گے, مال دے کر آزمائیں گے, غریبی دے کر آزمائیں گے. ہر چیز کو اللہ نے بیان کر دیا. پھر ان چیزوں کو ہم جادو کہیں کو سمجھنا, ان چیزوں کو ہم جادو کیوں سمجھنا, ان چیزوں کا ہمارے اوپر کوئی کریا ہے کہیں کو سمجھنا. اللہ خود بول رہے ہیں نا کہ ہم ان سے آزمائیں گے, کاروبار میں نقصان دیں گے, کبھی کبھی بہت زیادہ بیماری دیں گے, کبھی آپ کے باغات میں اچھے باغات چل رہے ہیں, کل فصل کو کاٹنا ہے, زور سے بارش آ کر پورا نقصان ہو گیا. اللہ کی جانب سے آزمائش سمجھیے, کیونکہ دنیاوی زندگی ہے. لیکن خامخواہ ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنے سے اپنا چین, اپنے گھر والوں کا چین, اپنے ماں باپ کا چین, سب کا چین ختم ہو جائے گا. چین سکون کی نیند بھی نہیں آئے گی اور زندگی خراب ہو جائے گی. یہاں تک کہ اسی وجہ سے میاں بیوی کا الگ ہونا بھی پایا جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.